یقین دلواتا ہوں کہ ہر عمل میں قبولیت کے لیے کئی مراحل ہو سکتے ہیں، ضرورت کوئی مرحلہ نہیں جو خود خدا شریک ہے۔ باہر کے محترم سامعین، تو یہ نماز ہے، نماز اوپر نیچے ہو جانا یہ طریقہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ طہارت سے لے کر یعنی حدث و خبث سے طہارت اور ساتر سے لے کر مکان مباح سے لے کر اور نیت و تکبیرۃ احرام سے لے کر قیام سے لے کر قرأت سورہ حمد ام الکتاب کے تلاوت کے دیگر سورہ کی اور رکوع سجود تشہد و سب کے بارے میں ان کے رموزات معصومی کے اقوال اور قرآن کا ایسے انشاءاللہ آپ کے لیے واضح کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ سمجھیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کی شان کیا ہے، پھر سمجھیں کہ واقعی عماد الدین ہے۔ عماد الدین یہ ہے، دیکھو اگر وہ ستون نہ ہو تو ہمارا گر جاتے نا، یہی کہہ دیا خدا نے، ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول ہو تو بولو ہی سب کچھ قبول ہے، کیونکہ بنیاد صحیح ہے۔ اگر جان کر سمجھ کر، ابھی پہلے بتا چکا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، میں کیا ہوں، وہ کیا ہے، کیا کچھ تلفظ کر رہا ہوں، جان رہا ہو، حرکات و سکنات بھی جانتا ہو، اقوال بھی جانتا ہو، افعال بھی جانتا ہو، پھر نماز ہوتی ہے۔ دار روٹی کے اوپر نیچے ہونے کا نام نماز نہیں ہے۔ توجہ جو عرض کر رہا ہوں یہی ہے، سرکار دو جہان نے فرمایا الفرق بین العبد والکافر، عبد و کافر میں فرق الصلاۃ، نمازی ہے تو مومن ہے، عبد ہے، نہیں ہے تو وہ کافر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسے قبل ما سوا، رد ما سوا، کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ اور پھر یہ نماز اتنی بلند ہے کہ اگر دور کا ابھی پڑھ کے سنا، آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان یصلی احد رکعتین ویعلم ما یقول فیہما، دور کہتے ہیں انجام دے رہا ہو، جو کچھ کہہ رہا ہو، کر رہا ہو، افعال وغیرہ سب جانتے ہوئے کر رہا ہو، تو لا لیس بینہ و بین اللہ ذنب، معبود آپ کے درمیان کوئی گناہ رہتا ہی نہیں۔ یہ معنی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ معنی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ کچھ دیکھو نا، ہر عمل حقیقت سے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، الفاظ میں حقیقت نہیں، الفاظ حقیقت کا نام ہے۔ آپ کا نام زید ہے، محمد حسین ہے، محمد حسین ذات نہیں ہے، وہ نام ہے، اس ذات کے جس کا جو نام محمد حسین ہے، تو نام الفاظ لیتے جائیں تو نام لیتے رہیں گے، لیکن حقیقت سے آگاہی نہ ہو تو نماز ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت شناس، حقیقت شناس۔ میں رکوع کیوں کر رہا ہوں، سجدوں میں کیوں جا رہا ہوں، قیام کیوں کر رہا ہوں، طہارت حدثی خبثی شرط کیا ہے، ظاہری و باطنی کیا، دیکھو نا سب شرط ہے۔ تو ایک چیز میں آپ بتا دوں، کیا ساتر کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ اگلے پیچھے چھپائے بغیر مرد کے لیے نماز ہو سکتی ہے؟ خاتون کے جو جسم سوائے وضو کا ان قسموں کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ تو ساتر شرط ہے نا، جب ساتر شرط ہے تو آنکھوں کی ساتر کیا ہے؟ یعنی قانون شکنی نہ کرے، غیر کو نہ دیکھے۔ جب تک پاسداری ہے تو حجاب ہے، اگر قانون شکنی کر رہا تو بے حجابی ہے۔ جب آنکھیں بے حجاب ہیں، غیبت کرتے ہوئے زبان بے حجاب ہو جائے، غلط اقدام کرتے ہوئے قدم بے حجاب ہو جائے، اس بے حجاب میں اللہ کے سامنے جائیں، شرم نہیں آئے گی؟ کھولو، تم نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا کہ یہ بے حجاب ہے، اس کی آنکھیں بے حجاب ہے، اس کی زبان بے حجاب ہے، اس کی آنکھیں، دل بے حجاب ہے۔ دل میں کدورت رکھتے ہوئے، بغض و عداوت رکھتے ہوئے دل کثیف نہیں ہے، جب کثیف ہو تو حجاب ہے، قانون شکنی حجاب ہے، پاسداری حجاب ہے۔ ایک بار بعد میں وقت آئے گا تفصیل نہیں چار بات کروں گا، اس لیے بڑی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، سب قیام سب کچھ۔ تو واقعہ بھی نماز ہے،
اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یعنی شخص مصلی کا حدث و خبث ظاہری و باطنی عرض کروں گا تفصیل. مکان جہاں پر انجام دے رہا ہو مباح مسنون ہو، پھر اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا، پھر اس کا نام نماز ہے. اگر ان میں سے کوئی اور نہ ہو تو وہ ایک ڈھانچہ ہے لیکن اس میں روح نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے. شاباش. فقہی طور پر اس کی اہمیت کے لیے میں آپ بتا دوں، جو اذان ہے نا 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 اذانیں ہوتی ہیں نماز کے لیے. 5 ہر نماز کے 5 اذان ہوتی ہیں. ایک اذان اللہ کی جانب سے، ایک اذان پیغمبر خدا کی طرف سے، ایک اذان ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے، ایک اذان اسرافیل کی طرف سے، ایک اذان مؤذنین کی. کتنے ہو گئے؟ 5. بلاوا ہے ایک عمل کے لیے. کیا اہمیت ہے؟ یعنی وقت جب آتا ہے نا، وقت ایک تقدس روحانیت کے لحاظ سے ایک روحانیت چھلک رہی ہوتی ہے. ادھر اللہ کی اذان ہے، رسول کی اذان ہے، ابراہیم خلیل کا اذان ہے، اسرافیل کا اذان ہے، مؤذنین کی اذان ہے. لیکن اذان مؤذنین کی تب اذان ہوگی ان یؤذن محتسبا، محتسب یعنی حقیقت شناس ہو کر اذان دے رہا، حقیقت شناس ہو کر اذان دے رہا. ہر عمل میں بھی ہے. من زار حسینا محتسبا، جو سید الشہداء کی زیارت کرے محتسبا، ان کی عظمت کو جانتے ہوئے اور ان کے مقام کو سمجھتے ہوئے کر رہا تو زیارت ہوتی ہے. ورنہ تفریح ہوا ہے، جاتا ہے آتا ہے. وہ اس بار کے بھی موضوع الگ ہے. میں صرف محتسبا کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہر عمل میں معرفت، دیکھیں معرفت ہی ہے، پھر معمولی بات نہیں ہے. میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کی مثال دے کر کہہ رہا ہوں. دیکھیں تاریخ میں یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا، مولا کائنات امیر المومنین نے جو غلام فرمایا، ان افضل ما توسل المتوسلون. یہ بات جان ماری ہے. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله عز وجل بالایمان به ورسوله والجهاد في سبيل الله وإقام الصلاة لأنها ملة. آگے جو انسان جو ممکن الوجود ہے، سر کے چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک نیاز مندی اس میں بری ہوئی ہے، نیاز مند ہے، لمحہ لمحہ نیاز مند ہے. آنکھوں کی بینائی کے لحاظ سے نیاز مند ہے، کانوں کی سماعت میں نیاز مند ہے، اور اندر جو غذا کھا اس کے ہضم ہونے میں نیاز مند ہے. ہر چیز میں نیاز مند ہے. کون ہے اللہ سے لمحہ بے نیاز ہونے کا؟ صرف ذات خدا بندی، اس کا نام صمد. اللہ الصمد، اللہ احد بھی ہے تو صمد بھی ہے. توجہ چارج کر رہا ہوں بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈھول بھائی یہ تو اللہ کو پکارو. کیا عظمت اس نماز کی جس کے بلاوے کے لیے 5 آوازیں باہم گونج رہی ہوتی. اللہ کی بھی بولو، رسول کی بھی، ابراہیم خلیل اللہ کی بھی، اور اسرافیل کی بھی، اور مؤذنین جو محتسباً اذان دے رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے. ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کر رہا ہو وہ عمل ہوتا ہے. اس لیے ایک کلیت قرآن میں ما امروا الا ان یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، پروردگار عالم نے کسی کا حکم دیا ہی نہیں انجام دینے کا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. اخلاص نہیں وہ عبادت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جیسے پیش نمازوں کی نماز بھی مشکل ہے.
دال روٹی چلانے کے لیے دیکھو نماز پڑھاتے ہیں، تو نماز نہیں تھی، لوجہ اللہ، جیسے کہا نا اخلاص کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اے یتیم و فقیر و مسکین، ہم صرف اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تم سے تشکر بھی نہیں چاہتے۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص سمجھائے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی ایسا ہے ہم میں سے ایک چائے کپ پلانے کے بعد سال ہا سال منتظر ہوتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے، میں جواب دوں؟ کیا وہ انسان ہے؟ انسانیت کے کمالات و فطرت سے منحرف ہے وہ شخص، جو انسانی فطرت میں ہوتے ہوئے کبھی یہ سوچ آ سکتی ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصہ ملخص شدہ، جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اسی سے نطفہ بنا دیا، رحم میں رکھا، اور فجعلناہ نطفۃ علقہ، ہم نے 2 مہینوں میں نطفہ بنا دیا، اور 2 مہینوں میں علقہ بنا دیا، 2 مہینوں میں مضغہ بنا دیا، 2 مہینوں میں عظاماً، اور 20 دن میں تصویر بنا دی۔ 160 دن، کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے میں انسان تکمیل پاتا ہے، 6 مہینے۔ 2 مہینے میں نطفہ کا تکمیل پاتا ہے، 2 مہینے میں وہ علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر مضغہ بنے کے 2، اس کے لیے 2 عظام بنے کے، پھر آگے روح پھونکی جاتی ہے، اس وقت پھر اس کی تصویر وغیرہ، یصورکم فی ارحام امہاتکم ہے، وہ تمہارا پروردگار ہی تصویریں تیار کرتا بنا دیتا ہے تمہارے ماہوں کی شکم میں، کسی کو کسی شکل میں، کسی کو کسی شکل میں۔ ایسے تو سلمان نے وہ یوسف نے کہا نا زلیخا سے، تم نے کسی حسین کو دیکھا کہ ہاں میرا رب ہے، تو اس نے کہا تم خیال کرتے تم حسین ہو، میرے رب کی بنائی ہوئی تصویر تم ہو، انہوں نے تمہارے ماں کی شکم میں تمہاری تصویر اس نے بنائی تھی، بنانے والی کی تصویر کیسی ہوگی پھر؟ جب تمہاری تصویر تم نازان ہو تو بنانے والی تصویر کیسی ہوگی؟ سمجھ ماری کچھ؟ تو اسی کے لیے عرض کرتا اس کو تکلیف دی ہے، کہو تم تمہارے درمیان تعلقات باہمی ہے نا، انہیں قائم رکھو، انہیں قائم رکھنے کا نماز ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم رکھی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، کیوں تعلقات رکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، اس لیے اقیم الصلاۃ کہا، اقرأ الصلاۃ نہیں کہا، تعلقات ہے۔ عرض کروں گا سب تفصیل عرض کروں گا، لکھوا بھی دوں گا کچھ جب مقام آئے گا۔ اس نماز کے لیے 5 اذانیں، اللہ کی طرف سے کیا اذان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم میں، سورہ لوگو اٹھو چلو اس کی طرح جو تمہارے لیے توبہ نصوح ہے، نماز تمہارے لیے توبہ نصوح ہے، یعنی خالص اخلاص جس میں توبہ قبول ہے، یہ اللہ کی طرف سے اذان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کنگرے عرش سے منادی ندا دے رہا ہوتا ہے، کنگرے عرش سے منادی ندا دے رہا ہوتا ہے، سنا ہوگا، ذاکرین سے سن کر ماشاءاللہ سب عالم ہو چکے ہیں، نہیں یہ اذان اللہ کی طرف سے، اذان خود اللہ خاموش نہیں ہے، اذان دے رہا ہے، اپنے حبیب سے بھی کہا، سورہ الحاقہ میں فرمایا یا قومنا، یا قومنا، یہ منادائے مضاف منصوب ہوتا ہے، یا قومنا اے ہماری قوم، میری ملت، میری امت، عجیبو داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا نا اس کو لبیک کہو، مانو، سنو،
یومن بہ اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے سارے گناہ بخش جائیں گے۔ یہ اذان کس کی طرف سے؟ پیغمبر خدا کی طرف سے۔ حالانکہ بھائی بات ایسی سنتے رہیں تو کیسے مجھے ختم کرنا چاہیے بس۔ میں آسا سے نہیں کہہ رہا ہوں، جلدی کہہ رہا ہوں بھائی، میں آپ کو پہنچا دوں تاکہ میری بھی صلاح ہو، آپ بھی صلاح ہو، آپ کے لیے بھی اجر ہو، میرے لیے بھی اجر ہو، اور ہم سب مل کر لوائے حمد میں شریک ہو کر جس کو دیکھیں۔ ایک آرزو ہے میری آرزو ہے میں اپنی ساری نمازوں کے ساتھ ملائکہ کائنات کے لوائے حمد کے سائے میں ہوں، ایک دوسرے سے دیکھ کر مبارک دیں، تبریک پیش کریں۔ ایک آرزو ہے، پورا ہونا یہ نہ ہونا تو اس کا ہاتھ میں، میرا ہاتھ میں نہیں ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی طرف سے ندا یہ ہے اذان، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا تم اس کی طرف روان دوان ہو جاؤ کہ تمہارے توبہ نصوح ہے۔ کون ہے؟ نماز۔ یہ اذان کس کی طرف سے؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ اذان کس طرف سے؟ ہاں آپ سمجھیں، اے میری قوم، دیکھو کس انداز سے پیار ہے، اے قوم ہی نہیں کہا ہے، یا قومنا، اے ہماری، میری نہیں ہماری، نہ ہے جامع متکلم ہے، اے ہماری قوم، لبیک کہا کرو، سن لیا کرو، مان لیا کرو، جو بھی دعوت اس طرف دے رہا ہے اس پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے کوتاہیاں بخشی جائیں گی، پاک رہو گے اور پاک ہو کر آؤ گے، ہمیں افتخار ہوگا۔ اذان دے رہے ہیں کون؟ رسول خدا، اللہ کے رسول۔ آپ سے خواہش رکھتے ہیں نا، جو عاشقان خدا ایسے ہوں گے، انتظار ہے۔ اسے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ شیعہ ہونے کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فرمایا، بہت ہے، سب سے پہلے فرمایا اوقات نماز کا شدت سے انتظار کر رہا، اوقات نماز کا شدت سے انتظار کر رہا ہو۔ بھائی اردو بول رہا ہو، فارسی نہیں بول رہا ہو، نہ عربی بول رہا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، ہم بولو نا، پیار سے کہنے سے برا نہیں ماننا، ایسا ہے کیوں نہیں؟ ہونی چاہیے نا۔ کب ہوگی؟ قبر میں جانے کے بعد۔ میرے مخلص مومن بھائیوں، دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، جماعت انسان انقطع عملہ الا ثلاثہ، جب انسان دنیا سے چل بستا ہے سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین باقی رہتے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، اور صدقۃ جاریہ، اور علم ینتفع بہ، یا اس نے طلباء پڑھا کر دین سکھایا ہے وہ نظام ہے، یا صدقہ جاریہ ہے اپنے پیسوں سے۔ یہ ہم سب اس خم سے بنائے، سب کچھ کسی کے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں 4 کروڑ دیے ایک مومن نے، یہ خم سے ہے۔ ہمیں چاہیے اس کے تقدس، دیکھو نا، ہر مرکز کے تقدس کے سبب وہی آپ ہیں۔ آپ کے تشریف لا کر نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تقدس پیدا ہو جاتا ہے، مقام مقدس ہو جاتا ہے، لوگوں کی ہم جیسوں کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ یہ تقدس خود بخود پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ ہی کی محنتوں کا پھل ہوتا ہے۔ اگر ہم غافل ہوئے تو تقدس آئے گا؟ بولو بھائی، نہیں آئے گا۔ خشرود محمد وآل محمد برادر صلوات بس ایک بس ختم بس اگلے بات دیکھو، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی گود میں سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جبریل امین اذان لکھ رہا ہے، سب سے پہلے جبریل امین
آزان لے کر آیا، پڑھ کے سنایا، وقت نہیں اب انشاءاللہ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا علی سمعتا؟ نعم یا رسول اللہ، میں نے سن لیا۔ جبریل آزان دی، سن لیا۔ حفظتا؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے یاد کر لی ہے، یاد کر لی ہے۔ بلال کو بلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو تعلیم دو۔ بلال جو مؤذن تھا اس کو تعلیم امیر المومنین نے دی ہے۔ آذان ہے من اذن 20 سنة محتسبا حشرہ اللہ مع النبیین والصدیقین والصالحین ہے۔ اگر 10 سال صرف رضا الہی کے لیے اذان دے رہا ہو تو پھر پروردگار عالم اس کو محشور فرمائے گا انبیاء اولیاء صدیقین و صلحاء کے ساتھ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اذان دینا کا کار امیر المومنین ہے۔ یہاں کہتے ہیں میں مؤذن ہے، ابھی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مؤذن بلال کی عظمت دنیا جانتی تھی، بعد رسول اس طرح سے تعظیم کرتے تھے بلال کے جو دیکھو نا، پیغمبر خدا کو جو ماننے والے تھے ان کی نگاہوں میں بلال کی عظمت کم نہیں تھی۔ پاکستانیوں کی طرح اس کو مؤذن نہیں سمجھتے تھے، وہ مؤذن حقیقی سمجھتے تھے جو خدا دے رہا ہے، رسول دے رہا ہے، اسرافیل دے رہا ہے۔ اسرافیل کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔ سورہ قاف میں کان کھول کر متوجہ ہو کر ملتفت ہو کر سن لو، اس دن منادی کی اذان آئے گی مکان قریب سے۔ یہ اسرافیل کی اذان، ابراہیم کی اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، ان کی اذان، مؤذنین کی اذان یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الی الصلاۃ، یہ ان کی اذان ہے۔ ان 5 بلاوے ہیں نمازوں کے لیے، ہر نماز میں، فجر کے لیے، ظہرین کے لیے، مغربین کے لیے 3 ہیں، 5 نہیں ہیں نمازیں، 5 ہے لیکن اوقات 3 ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس غسق اللیل قرآن الفجر، 3 ہیں۔ میں اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ میرے محترم سامعین، یہاں اس لیے نہیں ہے کہ روایات پوری کرنے کے لیے جمعہ کو گئے تھے نماز جمعہ ہو گئی، نہیں، کچھ سیکھنا بھی ہے اور کچھ عمل بھی کرنا ہے، اور ہم سب نے اس دنیا سے جانا جیسے ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے کن کے ساتھ میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سن رہے تھے اور مجھے پیار دیا کرتے تھے، حالانکہ تم سے زیادہ متمول تھے، اور حکومتوں میں وہاں پر ایک ممبر تھے نصرت حسین صاحب 22 وغیرہ کے، ہوم سیکرٹری تھا ایجی رضا، ایسے لوگ تھے، لیکن ان کی وہ میں سلام کہتا ہوں، وہ پاکستانیوں کی طرح مغرور ہو کر نہیں ہوتے تھے، بیٹھ کے تواضع سے ہر بات سنتے تھے۔ اب 2-3 پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، بھائی دعائے کمیل بھی ہو رہی ہے، دعائے کمیل یا دعائے حدیث حساب سنتے ہی وہ کچھ ضروری بھی نہیں تھے، ایک جشن ہے جو ایک ہم سب کامیاب ہو اعلان امیر المومنین کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب خاموش رہتے ہیں۔ سمجھ لیا کرو، کچھ جاننے کی کوشش کیا کرو۔ پروردگار عالم ان سب کو ان سے اعمال قبول فرما، پروردگار ہم سب کو مولائے کائنات کے لوائے حمد مشہور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوبہ الغفور الرحیم۔ وَيَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ أَلَا قَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ حَبِيبِهِ تَعْلِيمًا لَكُمْ وَتَشْرِيفًا لِلسَّفِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبده ورسوله الله يقبل صحيح. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخيرة الذين نجوا وجاد حال إلى مشهد من خلفك والدليل على من باس بشارتك صلاة لا يقبل صحيح غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجة وليكم السبتين وحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة تقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل صحيح غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتين نبيك سيد شهداء الجنة. اللهم صل على علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين. صلى محمد بن علي باقر من النبيين. صلى جعفر بن محمد الصادق. صلى موسى بن جعفر الكاظم. صلى علي بن موسى الرضا والإنجيل. صلى علي بن محمد والإنجيل. صلى محمد بن علي القائم أمرك. صلى علي بن محمد ولي دينك. صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم في خدك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه إننا نتقرب إليك بحب امرأتك فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.